مشینی اور کیمیائی تحریک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری سبجیکٹ ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری جسم میں ہونے والی تبدیلیاں کس وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر طارق اسماعیل، ڈیرہ غازی خان سے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مشینی تحریک اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ عضلاتی تحریک دل کی تحریک ہے، تو اس تحریک میں دو علامات ہوتی ہیں، دو یعنی پرفارمنس کے لیے دو آپشنز ہیں، دو کوالٹیز ہیں۔ یعنی یہ عضلاتی تحریک عضلاتی اعصابی بھی ہوتی ہے اور عضلاتی غدی بھی ہوتی ہے۔ اب ان دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں۔ عضلاتی اعصابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں ٹھنڈک بڑھتی رہی، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ خشک سرد یعنی کافی زیادہ سرد ہو گئی، یعنی ٹھنڈی تحریک سے ایک قدم اوپر چلے گی، یعنی ٹھنڈک کا جو لیول تھا نا اپڈیٹ ہو گیا اس کا۔ تو اگر ٹھنڈک نارمل ہو تو اعصابی تحریک ہوتی ہے، اعصابی عضلاتی، اور جب ٹھنڈک شدید حالت پر پہنچتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو عضلاتی اعصابی ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہمارا اس وقت موجودہ حالت میں مثال ہے ہماری، اسی مثال کو اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ عضلاتی اعصابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خشکی سردی جسم میں سٹور ہو رہی ہے، اور وہ اتنی زیادہ سٹور ہو چکی ہے کہ اس نے جگر کو بھی سکون دے دیا ہے، یعنی جگر صحیح پرفارم نہیں کر رہا۔ جگر کا جو اصل کردار ہے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جگر کس طریقے سے خون بناتا ہے، بیکٹیریاز کو مارتا ہے، قوت مدافعت کو بحال کرتا ہے، وہ ساری پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اس کے معنی آپ کو معلوم ہے۔ تو جب عضلاتی اعصابی تحریک شدید ہوتی ہے تو جگر کی اندر حرارت کافی کم ہو جاتی ہے۔ کافی سے مطلب یہ ہے کہ جتنی شدید عضلاتی اعصابی کیفیت ہوگی اتنا زیادہ جگر کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جو قدرت نے 98.5 کا ایک لیول بنایا ہوا ہے وہ 98.5 سے 4، 3، 2 تک آ جاتا ہے، 1 تک بھی آ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ لیول گرے گا اتنا زیادہ بیماری سر چڑھ کر بولے گی، یورک ایسڈ بڑھے گا، کولیسٹرول بڑھے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیمیائی تحریک میں خشکی بھی بڑھ رہی ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے، یعنی بڑھے جا رہی ہے اور جسم میں سٹور ہو رہی ہے۔ اب اسی کو اگر ہم عضلاتی غدی کر دیں تو خشکی بھی بڑھے گی لیکن سردی کی بجائے گرمی کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی مشینی تحریک ایک ایسی تحریک ہے جو جسم میں خشکی بھی بڑھاتی ہے۔ یہ ہم عضلات کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا تعلق عضلات سے ہی رہے گا اور ہم خشکی کی بات کریں گے۔ جب جگر کی بات ہوگی تو اس میں لفظ چینج ہوں گے لیکن کیمیائی اور مشینی کا فرق آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ اگلی مثال اسی کی آ رہی ہے۔ تو عضلاتی اعصابی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈک سٹور ہو رہی ہے، جسم اس تحریک سے بھر رہا ہے، یہ خلط جسم کے اندر اپنا ذخیرہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو جمع کر رہی ہے۔ عضلاتی غدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خلط بن بھی رہی ہے، یعنی خشکی بڑھ بھی رہی ہے، بن بھی رہی ہے، لیکن مشینی لفظ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہے، غدی کا جو لفظ اٹیچ ہوا ہے، وہ خشکی تحلیل بھی ہو رہی ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ یہ بات اب آپ کو سمجھنی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو غدی تحریک سے وہ عضلاتی تحریک تحلیل میں آتی ہے، یعنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کنٹرول لیول پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، لیکن اب عضلاتی کے ساتھ تو غدی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے خشکی جو پیدا ہو رہی ہے وہ جسم کے کام بھی آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو اوور خشکی ہے وہ جسم سے خارج بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ مشینی کا فرق ہے، یعنی جو اخلاط بننے کے ساتھ ساتھ فالتو ہوں اور خارج ہوں اس کو مشینی کہتے ہیں، اور جو اخلاط بننے کے ساتھ ساتھ استعمال بھی ہوں اور جو فالتو ہوں وہ جسم میں سٹور ہو رہی ہوں اس کو کیمیائی کہتے ہیں۔ تو بہت ساری بیماریوں میں اس کیمیائی تحریک کے ساتھ اگلے اس کی کیمیائی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور بہت ساری بیماریوں میں ہم صرف مشینی تحریک چلاتے ہیں تاکہ یہ تحریک ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے فرق بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب دوسرا عضو جگر آتا ہے دل کے بعد۔ اب دل کو بھی اسی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ غدی عضلاتی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ غدی تحریک بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ خارج نہیں ہو رہی،
کیونکہ اس کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے غدی عضلاتی، عضلاتی کا مطلب تو خشک ہے۔ دیکھیں جو چیز جسم سے خارج ہوتی ہے نا وہ پانی کے ذریعے ہی خارج ہوتی ہے۔ اب غدی عضلاتی تحریک کے اندر اعصاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریک ہی ایسی ہے گرم اور خشک۔ جب مئی جون کے اندر گرمی اور خشکی شدید حالت میں پڑتی ہے، آپ غور کر کے دیکھیں اس موسم میں جب بہت گرمی اور خشکی ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ اس سے جسم میں گرمی خارج نہیں ہو رہی، پیدا ہوئی جا رہی ہے، دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا دل اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ایک کونے میں سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ وہ چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا چلیں گے انہیں بلڈ پریشر ہو جائے گا، ان کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ حالت کنٹرول لیول پہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ غدی گرم حالت اور خشکی پیدا ہو گئی ہے، یعنی گرمی مسلسل سٹور ہو رہی ہے۔ گرمی دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مشینی لیول سے، یعنی اگر اعصاب ہوں گے پانی بڑھے گا جسم میں تو وہ گرمی خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیں مئی جون کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو گرمی تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن خوشگوار ہو جاتا ہے اور موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ اور بارش کے بعد چرندے پرندے بہت سارے نکل آتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ غدی عضلاتی تحریک جب جسم میں فٹور ہوگی، گرمی خشکی جب فٹور ہوگی تو بندہ بے حال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب فرض کر لیں غدی عضلاتی ہے نا، آپ غدی اعصابی کر دیں، یعنی گرمی پیدا بھی ہو جسم کے استعمال میں بھی ہو، لیکن اعصابی پانی والی تر تحریک کو کہتے ہیں، وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی تحریک کی وجہ سے، اسی پانی کی وجہ سے۔ تو جب آپ غدی اعصابی کریں گے تو پیشاب بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور پیشاب بڑھنا جیسے ہی شروع ہوگا گرمی اس میں نکلنا شروع ہو جائے گی۔ غدی عضلاتی پیشنٹ میں پیشاب ابتدا میں تیز یلو یعنی تیز پیلا آتا ہے، اس کے بعد وہ پیل کلر یعنی زرد کلر کا ہو جاتا ہے۔ زرد کا مطلب ہے کہ اس کی گرمی شوٹ پہ چلی گئی ہے، یہ پیشنٹ اب بہت بیمار ہو گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ ادویات سازی میں جب چناؤ کرنا پڑتا ہے تو کس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم دوائیاں چنتے ہیں اور پھر پیشنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کیمیائی میں اب آپ کو فرق پتہ لگ گیا ہوگا، کیمیائی 3 تحریکیں ہوتی ہیں، کیونکہ ٹوٹل 6 تحریکیں ہیں، عضلاتی اعصابی، غدی عضلاتی اور اعصابی غدی۔ یہ 3 تحریکیں ہیں جو کیمیائی کہلاتی ہیں، یعنی اس میں اعصابی غدی میں پانی جسم میں زیادہ سٹور ہوتا ہے اور جگر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عضلاتی اعصابی میں دل کی تحریک بڑھ جاتی ہے اور جگر ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور غدی عضلاتی میں جگر بہت زیادہ ہیٹ کر جاتا ہے یعنی گرم ہو جاتا ہے، اس سے اعصابی تحریک ختم ہو جاتی ہے اور دل کام کرنا کافی کم کر دیتا ہے، گھلنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحریکیں اب آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح تیسری مثال بنے گی اعصابی غدی، یہ ایک کیمیائی تحریک ہے، اس میں پانی سٹور ہوتا ہے جسم میں، یعنی استعمال بھی ہو رہا ہے جسم کی ضرورت کے تحت، لیکن جو فالتو ہے وہ خارج نہیں ہو رہا، وہ جسم میں سٹور ہو رہا ہے، جسم کو پلپلا کر دے گا، وہ سارے اعضاء میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل پھولنا شروع ہو جاتا ہے، گرمی سے پھیلتا ہے اور تری سے پھولتا ہے۔ ان دونوں فرق کو ذہن میں رکھیں، گرمی سے ہر چیز پھیلتی ہے، دل پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح دل پھول رہا ہے۔ اس میں وہ پیشنٹ اکثر اوقات کہتا ہے کہ دل میرا پھول رہا ہے، دل سے کام نہیں ہو رہا، یہیں سے گیس تیزابیت وغیرہ بنتی ہے اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ تو ہم نے ایک ایسی تحریک چالو کرنی ہے، اعصابی غدی میں پانی سٹور ہو رہا ہے تو ہم اس تحریک کو کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ پیشاب کا فارمولہ ہے کہ اعصابی تحریک میں پیشاب خارج ہوتا ہے، عضلاتی تحریک میں پیشاب بننا شروع ہو جاتا ہے، اور غدی تحریک میں پیشاب بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعصابی غدی تحریک میں پیشاب خارج تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیشنٹ اتنا زیادہ پانی پی لیتا ہے کہ وہ جسم میں فٹور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں کہ ہم اس کو عضلاتی اعصابی تحریک دیں گرمیوں میں، یعنی 2 ملگن سے علاج کریں، اس طرح اس کی یہ کیمیائی کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اعصابی غدی چونکہ کیمیائی تحریک ہے، اس میں پانی حد سے زیادہ فٹور ہو کے اعضاء کو ان کی پرفارمنس سے
ہٹا دیتا ہے، یعنی کم کر دیتے ہیں وہ سارے اعضاء اپنی پرفارمنس، اور وہ صحیح طریقے سے جو ان کے ذمے قدرت نے کام لگائے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ انسان تھکا ماندہ رہتا ہے، سست ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، اس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے عضلاتی تسکین ہے، اور بات کرنے کو دل نہیں کرتا، یاد اس سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، بہت سارے امراض اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، دل اس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جگر ہے وہ اپنی ساری توانائیوں کو جسم سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بیماریاں بڑھتی ہیں۔ یہ دو فرق ہیں۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیا پیشنٹ آئے، مثال کے طور پہ کوئی بھی نیا پیشنٹ آئے اور اس کو عضلاتی اعصابی تحریک ہے، آپ اس کو عضلاتی غدی کر دیں، اس سے اس کی یہ کیفیت کنٹرول ہو جائے گی۔ اور جو پیشنٹ آپ کے پاس ابتدائی لیول پہ غدی عضلاتی کا ہے، کیمیائی تحریک ہے، یہ آپ اس کی مشینی تحریک کر دیں، اسے غدی اعصابی دوائیاں دیں، کیونکہ آپ نے دل کے معاملے میں بھی یہی کیا ہے، عضلاتی اعصابی پیشنٹ کیمیائی تحریک والا آیا، آپ نے اس کو مشینی کر دی، یعنی ٹھنڈک جسم میں فٹور ہو رہی تھی عضلاتی اعصابی، آپ نے اس ٹھنڈک کو جسم سے خارج کرنا شروع کر دیا عضلاتی غدی سے، تو اس کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نیو پیشنٹس میں یہ ادویات زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کے پاس کوئی نیا پیشنٹ ہو جو اعصابی غدی ہے اور اسے ہلکی پھلکی پریشانی ہے، اتنا شدید بیمار نہیں ہے وہ، تو آپ اس اعصابی غدی پیشنٹ والے کو اعصابی عضلاتی دوائیاں دے دیں، کیونکہ اعصابی غدی کیمیائی والی تھی اور اعصابی عضلاتی مشینی ہے۔ تو مشینی طریقہ کا مطلب ہے کہ پانی جسم میں بنے گا، استعمال بھی ہوگا، لیکن جو اضافی ہوگا وہ جسم سے خارج بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے عضلاتی تحریک میں خشکی جسم میں بن بھی رہی تھی، جسم میں استعمال بھی ہو رہی تھی، جو اضافی تھی وہ فٹور ہو رہی تھی، لیکن عضلاتی غدی میں وہ فٹور نہیں ہوتی، استعمال ہونے کے بعد جو فالتو ہوتی ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ غدی عضلاتی میں حرارت بن بھی رہی ہے، استعمال بھی ہو رہی ہے جسم کے لیے، اس کے بعد وہ فٹور بھی ہو رہی ہے، وہ ویسٹ نہیں ہو رہی۔ تو غدی اعصابی میں تحریک کر دینے سے وہ استعمال بھی ہوگی، پیدا بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خارج بھی ہوگی۔ اس طریقے سے پیشنٹ کو سکون ملے گا۔ یہی اس کا فائدہ ہے اور یہی اس میں طریقہ علاج ہے، اور اس کو آپ غور سے مد نظر رکھیں، کیونکہ جب آگے طب آئے گی تو انہی چیزوں کی ڈیفینیشن آپ کو اگر سمجھ آئے گی تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو وہیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب بھی علاج کے لیے کوئی چیز ترتیب دی جائے گی تو آپ کے سامنے صرف یہی بات بتائی جائے گی کہ آپ کے سامنے سوال نمبر 5 آ چکا ہے، وہ آپ کو پورا یاد ہے، تو اگر وہ آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو مد نظر رکھ کر یہ دوائی ترتیب دیں، تجویز کریں، اور انشاءاللہ پیشنٹ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ